بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سے سبق حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے. آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات جان سکیں، آپ کے معجزات اور خوش الہانی سے آگاہ ہو سکیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں جان سکیں، آپ علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کے بارے میں جان سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے. چند مشہور نبیوں کے نام بتائیں. نبیوں نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ شاباش، ویل ڈن. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان میں سے ایک عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور حکومت عطا فرمائی. آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ علیہ السلام شام، عراق، فلسطین اور شرق یعنی اردن اور خلیج عقبہ سے لے کر دریائے فرات تک کے تمام علاقوں کے حکمران تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے ان علاقوں پر 70 سال 70 ایئرز تک حکومت کی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسرائیل پر ایک نیک بادشاہ طالوت کی حکومت تھی. جو بنی اسرائیل تھے نا لوگ، جو ان پر ایک نیک بادشاہ طالوت کی حکومت تھی. آپ علیہ السلام اس کی فوج میں سپاہی تھے، فلاخن کے ماہر تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام انتہائی جرت مند، بہادری کے ساتھ اور چست و چاابند تھے. ایک بار طالوت کی فوج کا مقابلہ ظالم بادشاہ جالوت کے لشکر سے ہوا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت نے بنی اسرائیل کو مقابلے کے لیے للکارا، ان کو دعوت دی، آئے مقابلے کے لیے. تو جالوت بہت قد آور اور طاقتور شخص تھا. اس کا قد بہت لمبا تھا اور بہت بہادری کے ساتھ طاقتور شخص تھا. کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہ آتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے پر آئے اور فلاخن سے جالوت پر ایسا نشانہ لگایا. جو یہ ایک ہتھیار تھا، فلاخن یہ ہتھیار تھا، اس سے ایسا نشانہ لگایا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. یوں بنی اسرائیل فتح یاب ہوئے، کامیابی حاصل ہوئی. اس کامیابی پر خوش ہو کر بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت داؤد علیہ السلام نہایت معاملہ فہم اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. آپ سادہ مزاج اور خوددار انسان تھے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. آپ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے. آپ علیہ السلام نے سلطنت سے اپنے اور اپنے اہل و عیال یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے کبھی بھی کچھ نہ لیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے، جن میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو الہامی کتاب، جو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور مقدس کی قرأت بہت آسان کر دی گئی. چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے. جو زین کسنے کا حکم دیتے، جو وہ سواری کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک پراپر ایک رسیاں وغیرہ اس طرح ہوتی ہیں چیزیں، بیلٹ وغیرہ، تو اس کو کسنے کا حکم دیتے. تو زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور مقدس پڑھ لیتے تھے. یعنی کہ وہ اتنا ان کی سپیڈ تھی اور اتنی ان کو وہ روانی کے ساتھ زبور مقدس تھی وہ کرتے تھے کہ وہ اس ٹائم پہ اس چند سیکنڈ سے پہلے ہی وہ مکمل کر لیتے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت عمدہ، خوش الہان اور بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ جب آپ زبور مقدس کی تلاوت کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے. اس حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ترجمہ: اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، طاقت والے تھے. بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. جو پہاڑ تھے وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے تھے، یعنی کہ ان کے ذکر میں شامل رہتے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے. جو زرہیں ہوتی ہیں نا، جو جنگ میں سپاہی پہنتے ہیں زرہ،
تاکہ وہ حملے سے بچ سکیں. تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے، یہ جو دھات ہوتی ہے لوہا اور فولاد جس سے وہ ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جب آپ علیہ السلام ان کو پکڑتے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے جو شیپ دیتے تو وہ موم کی طرح بالکل نرم ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا. ویسے تو لوہا بالکل ہارڈ ہوتا، سخت ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو شیپ دیتے تھے. اسی حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ترجمہ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا. انہیں فرمایا کہ کشادہ زرہیں بنائیں اور اندازے کے مطابق اس کی کریاں جوڑیے، اور تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی طاقتوں سے نوازا. انسان، جن اور پرندے وغیرہ سب ان کے لشکر میں شامل تھے. آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. ہوا پر بھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی نصیب کی. آپ علیہ السلام جہاں جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور وہ آپ علیہ السلام کو اڑا کر لے جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہادری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے. ہمیں چاہیے کہ حلال روزی کمانے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی اور عظیم رسولوں نے اختیار کیا. ان کی سنت بھی ہے، یہ ان کا طریقہ بھی ہے. عدل و انصاف سے کام لیں، چاہے ہم حکمران ہیں یا چاہے ہم اپنی زندگی کے معاملات طے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اور اسی طرح کوشش کریں کہ ہم اپنی آواز میں، ہمیں اگر اپنی آواز اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن کوشش کریں اچھی سے اچھی آواز، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کریں. محنت، صبر، انصاف اور حکمت سے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آج کے سبق کے اہم نکات میں مزید یہ بھی شامل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی اور بہت سے معجزے عطا کیے تھے. فار ایگزامپل، آپ کو ابھی میں نے جو بتایا معجزات، ان میں شاباش، ان میں جو معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. آپ علیہ السلام بہت عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے. آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ بھی ایک عظیم طاقتور بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے. ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے اور محنت اور مزدوری سے کام لینا چاہیے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ MCQs فل کرنے ہیں. ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے یہی آنسرس ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ اپنی اصلاح کیجیے. اور اسی طرح آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں کہ کیا آپ کے جوابات درست ہیں. اور آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. جزاک اللہ خیرا.